ہمدان میں ہوئی۔ ٹھیک، یہ ایران کا حصہ؟ یہ ہمدان تہران کے قریب ہے۔ اچھا جی۔ وہ کوہ الوندی کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ واقع ہے۔ اور یہ کوہ الوند وہ ہے جس کا علامہ نے بھی کہیں ذکر کیا، علامہ نے بھی ذکر کیا۔ اور یہاں کیا ہے الوندی؟ سکھائے پتہ نہیں کیا۔ اہل عزم و ہمت ہے لحد میری، ہاں کہ خاک راہ کو میں نے بتلایا راز الوندی۔ ہاں، راز الوندی آپ نے بتانا ہے وہ راز کیا؟ یہ الوندی پہاڑ کے قریب 400 کے قریب اولیاء گزرے ہیں اور درجہ کمال کے اولیاء گزرے تھے۔ اس پہاڑی کو اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو ولایت و عرفان کے ساتھ خصوصی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ٹھیک، تو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید تھے۔ ٹھیک، 14 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسین کے ساتھ ملتا ہے والد کی طرف سے، سبحان اللہ۔ اور 15 واسطوں سے آپ کا سلسلہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملتا ہے، ٹھیک، والدہ کی طرف۔ والدہ کی طرف سے نجیب الطرفین۔ ٹھیک، تو جب آپ پیدا ہوئے تو آپ چونکہ مادرزاد ولید بھی تھے اور آپ کے بارے میں بہت زیادہ بشارتیں بھی دی گئی تھیں، ویسے آپ کی شخصیت کی بعد میں جو عظمت قرار پائی تو علم و عرفان اور معرفت و حقیقت اور ظاہر و باطن کا حسین امتزاج آپ کی ذات تھی۔ آپ سے ظاہری فیوزات بھی بہت پھوٹے اور باطنی فیوزات بھی بہت پھوٹے۔ آپ 12 سال تک تو اپنے ماموں سے باقاعدہ کسب فیض کرتے رہے۔ آپ کے ماموں سید علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء میں سے تھے۔ العروۃ الوثقیٰ کے نام سے ان کی بڑی مشہور تصوف میں کتاب ہے، تو وہ ان کے مرشد تھے، تو وہ ان کے استاد تھے۔ 12 سال کے بعد انہوں نے اپنے ایک خلیفہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ ان کی تربیت کریں۔ ان کا نام تھا علی دوستی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کی تربیت کرتے رہے۔ انہوں نے ان کی طبیعت اور فطرت سلیمہ کے اندر وہ جاذبیت دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے مرشد نے جب مجھے ذکر کی تلقین کی 3 دن کے بعد میرے اوپر بے خودی کی کیفیت طاری ہوئی، اور اس بے خودی اور مدہوشی میں مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ ایک اونچی چھت پر بیٹھے تھے۔ تو میں جب وہاں چھت کی طرف چڑھنے لگا تو آپ نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ محمود مزدکانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں، وہ آپ کو کچھ مراتب طے کرائے گا، آپ پھر میرے پاس چل کے آئے ہیں۔ ٹھیک، تو اس کے بعد آپ جب ان کے پاس گئے تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے، بنیادی طور پر انسان کے نفس کے اندر 3 خامیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے حب شہوات، ایک ہوتی ہے حب مال، ایک ہوتی ہے حب انا۔ یہ بعد والی 2 جو ہیں یہ حکمرانوں کو بڑی تباہ کرتی، بڑی تباہ کرتی۔ پاکستان کے تو جتنے حکمران رہے، قائد اعظم اور وہ نکال دیں جو ہیں کیا لیاقت علی خان، باقی تو اللہ ماشاءاللہ آج تک یہی دیکھ رہے ہیں آپ۔ اچھا، جب آپ مزدکانی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹے مخدوم بن کے آئے ہیں یا خادم بن کے؟ مخدوم اس لیے کیا چونکہ محمود مزدکانی رحمۃ اللہ علیہ وہ علاء الدولہ سمنانی کے خلیفہ اعظم تھے، تو ان کا وہ آپ کو جو سیادت بھی ہے اور ماموں آپ کے میرے مرشد ہیں، وہ آپ کی خدمت کروں یا مجھ سے خادم بننے کا طریقہ سیکھنا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے آپ خادم بنائیں، چونکہ سید القوم خادمہم، جو صحیح معنی میں خادم ہوگا وہی سیادت کا اصلاً حقدار ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر خادم بننا ہے تو آپ کا جو اندر فطرت کا میں نے مزاج اور جو حجاب محسوس کیا ہے تو آپ کی میں نے تربیت بڑی ٹیکنیکل طریقے سے کرنی ہے۔ وہ جو آپ شروع میں فرما رہے تھے کہ اوراد فتحیہ کے ساتھ جو آزمائشیں ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ جو میرے ہاں واش روم کا اور یہ جگہ کو صاف کرنے والا بندہ ہے اس کی جوتیاں سیدھی کریں۔ 1 سال تک تو آپ وہ کام کرتے رہے۔ میری بات کی صداقت جو میں پروگرام سے پہلے کہہ رہا تھا، بالکل وہی ہے، اس کی صداقت میں آپ نے دلیل دے دی۔ 1 سال آپ جوتیاں سیدھی کرتے رہے اور آپ کو حضور یہ کامل کا وہ جب نہ ہوا تو آپ نے کہا جناب ابھی تک رکاوٹ ہے، تو آپ نے کہا یہ رکاوٹ آہستہ آہستہ دور ہوگی۔ پھر آپ نے ان کی باقاعدہ خاک روب کی ذمہ داری لگائی، 1 سال انہوں نے وہ کام کیا۔ اس کے بعد پھر 3 مہینے ایک چاہے زندہ میں ان کو مشکل ریاضتیں مجاہدے کرائے گئے، چاہے زندہ میں دیکھ کے آیا ہوں، چاہے زندہ میں۔ اس کے بعد پھر آپ کی اگلی ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ آپ جو ہے اپنے مرشد کا لوٹا اور مرشد کے لیے ڈھیلے یا ان کے وضو کے لیے آپ نے تیار رکھنے ہیں۔ یہ جب آپ سارے کام کرتے رہے، جب قدرت کو منظور ہوا کہ ولایت کا کامل فیض آپ کی طرف منتقل ہوتا، تو وہ پھر سارا فیض جب آپ کی طرف منتقل ہوا تو
تو آپ نے اپنے مرشد کو کہا جناب اب جو کچھ میں لینا چاہتا ہوں وہ تو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، جو کچھ آپ نے دیا ہے. تو آپ نے کہا پھر پوری دنیا کے اولیاء کی جا کر زیارت کریں، قدرت کے مناظر دیکھیں، خضر علیہ السلام سے ملاقاتیں کریں. تو اب آپ کا جو ظرف اللہ نے بنایا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کو یہ تمام اولیاء مل کر جب فیض دیں گے تو تب جا کر اس کی تکمیل ہوگی. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، اور سیرو فی الارض. جی ڈاکٹر صاحب یہ تو کمال کی بات کی کہ ساری دنیا میں گھومو، ساری دنیا کے اہل دل جو حضرات اہل معرفت ان سے جا کے ملو. تو سیرو فی الارض میں یہی فلسفہ ہے. بالکل جی، سیرو فی الارض کا یہی مطلب ہے کہ آپ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور وہ چیزیں جو آپ نے پہلے علمی طور پہ سیکھی ہوتی ہیں اس کو اپنے مشاہدے کے ذریعے سے، انفس و آفاق کے مشاہدے کے ذریعے سے یقین تک پہنچاتے ہیں. یہ راز الوندی پہلے تو بتائیں نا، آپ کی علامت سے درستی ہے تو بتائیں. جی بھائی صاحب قبلہ، راز الوندی بڑا سمپل ہے، جس طرف ابھی اشارہ بھی ہو گیا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ اکابر اولیاء مجاہدات کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہاں ان پہاڑوں میں، اس پہاڑ کے اندر الوند پہاڑ کا نام اچھا، ہے، اور اس کو ایک بلند پہاڑ بھی کہا جاتا کوہ ہے. الوند، ہاں جی کوہ بڑا الوند. مشہور ہے. تو وہاں پہ مجاہدات کے ذریعے سے وہ معرفت کی منزلوں تک پہنچتے تھے. سینکڑوں اولیاء وہاں روحانیت کی منازل سے گزرے. تو علامہ یہ بتا رہے ہیں کہ تسخیر ذات کا راز میں نے منکشف کیا ہے، اپنی معرفت کو پانے کا اسرار خودی کو میں نے منکشف کیا ہے. ٹھیک. اور اس لیے علامہ کو پیغمبر خودی کہتے ہیں کہ میرا یہ انکشاف کرنا خلق خدا کو اور اہل معرفت کے ہاں ہمیشہ مقبول رہے گا، اور قیامت تک لوگ میری لاحت پہ آ کے مجھے سلام پیش کرتے رہیں گے. ٹھیک. تو بھائی صاحب امیر کبیر شاہ ہمدان کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو امیر کبیر شاہ ہمدان کی جو شخصیت ہے بھائی صاحب، 3 ایسی جہات ہیں جن کے حوالوں سے آپ غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں تاریخ صوفیاء کے اندر. ایک تو وہی جس کی طرف اشارہ ہو گیا کہ آپ کی زندگی ابتدائی بہت کٹھن مجاہدات کی حامل ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جس خطے کو آپ نے چنا اسلام کے فروغ کے لیے، پورا ریجن جو تھا یعنی گلگیت، بلتستان، چائنا کا حصہ، کشمیر، سینٹرل ایشیا، یہاں پہ بدھ مت اور بت پرستی موجود تھی، اور آپ نے اپنی روحانیت سے اس کو توحید کے گہوارے میں بدلا. اور تیسری بات یہ کہ آپ نے اس خطے کو ایک تہذیب بھی دی، اس خطے کو رہن سہن دیا، ایک قومیت کی صورت گری یہاں پہ آپ نے کی. بھائی صاحب آپ کے جو والد گرامی تھے وہ ہمدان کے گورنر تھے. واہ. اب گورنر کا بیٹا ہو اور صوفی بن جائے تو پھر گورنری کی خوبو جاتی نہیں ہے. اسی لیے آپ کے مشائخ نے آپ کو بڑے سخت اور کٹھن مجاہدات سے گزارا. واہ 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 واہ، کیا بات کر دی آپ نے. سبحان کیونکہ اللہ. بھائی صاحب سب سے بڑا حجاب آپ کا نفس ہوتا ہے. نفس ہے، اور نفس جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ہمالیہ سے بلند ہو جاتا ہے. جب اقتدار ملتا ہے، رونت آتی ہے، تو وہ گردن میں وہ جو ہے سریا. بھائی صاحب جب تک آپ اس پردے کو چاک نہیں کر لیتے تو آپ حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے. اب یہاں تو اس کی ایک مثال آپ یہ دیکھیں، یہاں تو آپ کے شیخ نے، حضرت شیخ علی مزدکانی نے آپ کو یہ فرمایا نا کہ تم خادم کے جوتے سیدھے کرو. ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ اپنے شیخ کی خانقاہ میں گئے اور انہوں نے کہا میں کوئی خدمت کروں، تو انہوں نے لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کر دیے. تو شیخ نے کہا تم یہ کام نہ کرنا، یہ تمہارے لیے حجاب ہے. بٹھا دیا. تو انہوں نے کہا حضور کیسے، یہ تو میں خدمت میں تھا. انہوں نے فرمایا تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے میں اتنا بڑا عالم دین ہوں اور اپنے شیخ طریقت کے خدام کے جوتے سیدھے کر رہا ہوں. اصل مسئلہ خدمت نہیں ہے، اوئے ہوئے ہوئے، سوچ ہے. اصل مسئلہ نفس کی اصلاح ہے. واہ واہ. اب حضرت امیر کبیر شیخ علی ہمدانی واہ، فرماتے واہ، ہیں واہ، واہ، واہ. کہ میں اپنے شیخ کی خدمت میں تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، افطاری کا وقت تھا، مجھے شیخ نے پانی لانے کے لیے بھیجا. گھوم رہا ہوں، پانی مل نہیں رہا. پتہ چلا دور ایک چٹان کے پاس پانی ہے. وہاں میں پانی لینے گیا، مشکیزہ بھرا، چلا ہی تھا کہ میرا پاؤں ٹکرایا کسی چیز سے، گرا اور پانی سارا بہہ گیا. پھر پانی بھرنے گیا، 5 مرتبہ پانی ضائع ہوا. کہتے ہیں جب میں پہنچا تو شیخ میرا انتظار کر رہے تھے اور میرے دل میں کوئی ملال نہیں آیا. میں اس مجاہدے سے کبیدہ خاطر نہیں ہوا. میرے شیخ اٹھے اور مجھے اپنے سینے سے لگایا، فرمایا تمہاری منزل پوری ہو گئی، آج تم امامت کرواؤ گے اور ہم سب تیری اقتداء میں نماز پڑھیں گے. واہ 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 واہ. اصل مقصود یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی تسخیر کتنا کرتے ہیں. یہ جو مرحلہ ہے حضرت امیر کبیر کی شخصیت کے اندر ہمیں غیر معمولی طور پہ نظر آتا ہے. اور آپ نے جس انداز سے نفس کی تسخیر کی اور اپنے نفس کو مسخر کیا اور جو روحانی کمالات حاصل کیے، اور شاید اس کے پیچھے آپ کے اجداد کی اور مشائخ کی جو حکمت کار فرما تھی وہ یہ تھی بھائی صاحب کہ جب آپ اس خطے میں آئے تو یہاں پر جو جوگی تھے، سنیاسی تھے اور بدھ مت کے لامے تھے، وہ بڑے بڑے روحانی کمالات کے حامل تھے. ہاں جی، زبردست. اب ان کو ختم کرنا حضرت امیر کبیر جیسی شخصیت ہی کے بس کی بات تھی.
واہ۔ تو آپ نے یہاں پہ آ کے کشمیر کے اندر پہلی مسجد جو تھی اس کی بنیاد آپ نے رکھی. اچھا اس کے بعد آپ نے یہاں کتنے بت خانوں کو جو ہے وہ اس میں بدلا, تو ہی مسجدوں میں بدلا, خانقاہوں میں بدلا, خانقاہ معلیٰ بنائی, اور یہ پورے ریجن کے اندر توحید کی شمع کو روشن کیا. اور غازی صاحب دیکھیں, امیر, فقراء, حکمران سب آپ کے خدام میں شامل تھے. جب آپ تشریف لائے تو یہاں پہ شہاب الدین, کشمیر جو ہے یہ خطہ جنت نظیر بھی ہے اور یہ حقیقت میں اولیاء کی سرزمین بھی ہے. اس کو شاہ ہمدان کی سرزمین کہا جاتا ہے, اولیاء کی سرزمین کہا جاتا واہ واہ ہے, واہ. کیونکہ اس خطے کو غازی صاحب قبلہ, یہ آزاد ہوگا نا انشاءاللہ. غازی صاحب اس کے اوپر پورا ابھی ہم آگے بات بھی کریں گے کیسے آزاد ہوگا. ٹھیک ہے, شاہ ہمدان کی اس کے کیسے اوپر پورا ہوگا یہ ویژن آپ موجود ہے. بتائیں گے. ناصر یہ سبجیکٹ آپ کا ہے, آج آپ یہی بتائیں کہ خطہ کشمیر جو ہے وہ کیسے شاہ ہمدان کی جو تعلیمات ہیں. اصل بات یہ ہے جی کہ ہم ان بزرگوں کے جب نقش قدم کے پیچھے چلیں گے یا ان کی تعلیمات کو اپنائیں گے تو پھر یہ نتائج ملیں گے. ایسے ہی ہے. اگر ہم یہ کریں گے کہ دین اسلام کا ہم نام لیں اور اندر سے ہم دین کی جڑ کاٹیں تو وہ تو پھر معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں. غازی صاحب پانی کی بوتل پہ زمزم لکھنے سے وہ زمزم نہیں بنتا, پہلے اندر زمزم ڈالنا ضروری ہے. واہ واہ واہ, یہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے. یہ غلطی ہو. جی جناب علی. بس وہی کہ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. ٹھیک. یہ ان اولیاء کا فقر ہم سے چھوٹا تو غلامی ہمارا مقدر بن گئی ہے. اگر ان کی تعلیمات کی طرف آ جائیں تو واقعتاً انشاءاللہ آزادی ہی آزادی ہے. حضور ان کو امیر کبیر کہا گیا. امیر سلطان اور بادشاہ کو کہتے ہیں, حکمران کو. اب امیر کبیر بڑا بادشاہ, یہ بادشاہت تو چھوڑ دی تھی انہوں نے, بادشاہت چھوڑنے سے امیر کبیر بن گئے. دلوں کے بادشاہ جو بن گئے. جی دلوں کے بادشاہ بن گئے, دلوں پہ جو حکمرانی شروع ہو گئی. ایک تو دلوں کی حکمرانی, ایک واقعی ظاہر کی حکمرانی یہ کہ وقت کے حکمران امیر تیمور جیسا شخص ان سے معذرت کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, اور تغلق حکمران اور دوسرے ان سے رائے ہدایت دیتے ہیں. حکمرانوں کو کپڑے پہننے کے طریقے سکھائے, حکمرانوں کو زندگی کے طریقے سکھائے, حکمرانوں کو نصیحت کی, اور آپ نے ان کی اس طرح تربیت کی کہ وہ آپ کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں کرتے تھے. امیر کبیر بنے. اور سیدنا مولا علی شیر خدا کے ساتھ ان کو جو نسبت تھی وہ واقعی الولد سر الابی, چونکہ ان کی اولاد سے حسنی حسینی تھے. کمال تھا علم میں آپ کا, معرفت میں آپ کا. اور اگر کوئی شخص فقط آپ کے مکتوبات پڑھ لے, 19 مکتوبات ہیں فارسی میں, ان کو پڑھ لے تو پتہ چلتا ہے حضور کہ بہت بڑے محدث, بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے عالم, بہت بڑے مفسر. یعنی حدیث پاک پر حافظ الحدیث ہیں, حدیث پر ان کا عبور ہے, تفسیر پر ان کا عبور ہے. اور جتنی کتب ہیں تصوف کی, بڑے بڑے اولیاء صلحاء سے جو امہات الکتب ہیں ان پر ان کی دسترس ہے. اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی نسبت آپ نے لکھا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معرفت خداوندی کا واحد ذریعہ ہے. واہ. وہ ہمدان میں ہوئی. ٹھیک. یہ ایران کا حصہ. یہ ہمدان تہران کے قریب ہے. اچھا جی. وہ کوہ الوندی کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ واقع ہے. اور یہ کوہ بند وہ الوند وہ ہے جس کا علامہ نے بھی کہیں ذکر کیا, علامہ نے بھی ذکر کیا. اور یہاں کیا ہے الوندی, سکھائے پتہ نہیں کیا. اہل عزم و ہمت ہے لحد میری, ہاں کہ خاک راہ کو میں نے بتلایا راز الوندی. ہاں راز الوندی آپ نے بتانا ہے وہ راز کیا یہ الوندی پہاڑ کے قریب 400 کے قریب اولیاء گزرے ہیں, اور درجہ کمال کے اولیاء گزرے تھے. اس پہاڑی کو اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو ولایت و عرفان کے ساتھ خصوصی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک. تو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سید تھے. ٹھیک. 14 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسین کے ساتھ ملتا ہے والد کی طرف سے, سبحان اللہ. اور 15 واسطوں سے آپ کا سلسلہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ملتا ہے. ٹھیک. والدہ کی طرف. والدہ کی طرف سے نجیب الطرفین. ٹھیک. تو جب آپ پیدا ہوئے تو آپ چونکہ مادرزاد ولید بھی تھے اور آپ کے بارے میں بہت زیادہ بشارتیں بھی دی گئی تھیں. ویسے آپ کی شخصیت کی بعد میں جو عظمت قرار پائی تو علم و عرفان اور معرفت و حقیقت اور ظاہر و باطن کا حسین امتزاج آپ کی ذات تھی. آپ سے ظاہری فیوزات بھی بہت پھوٹے اور باطنی فیوزات بھی بہت پھوٹے. آپ 12 سال تک تو اپنے ماموں سے باقاعدہ کسب فیض کرتے رہے. آپ کے ماموں سید علاؤالدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ اکابر اولیاء میں سے تھے. العروۃ الوثقیٰ کے نام سے ان کی بڑی مشہور تصوف میں کتاب ہے. تو وہ ان کے مرشد تھے.
ٹھیک تو وہ ان کے استاد تھے. 12 سال کے بعد انہوں نے اپنے ایک خلیفہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ ان کی تربیت کریں. ان کا نام تھا علی دوستی رحمت اللہ علیہ. وہ آپ کی تربیت کرتے رہے. انہوں نے ان کی طبیعت اور فطرت سلیمہ کے اندر وہ جاذبیت دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے مرشد نے جب مجھے ذکر کی تلقین کی 3 دن کے بعد میرے اوپر بے خودی کی کیفیت طاری ہوئی, اور اس بے خودی اور مدہوشی میں مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور آپ ایک اونچی چھت پر بیٹھے تھے. تو میں جب وہاں چھت کی طرف چڑھنے لگا تو آپ نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ محمود مزدکانی رحمت اللہ علیہ کے پاس جائیں, وہ آپ کو کچھ مراتب طے کرائے گا, آپ پھر میرے پاس چل کے آئے ہیں. ٹھیک. تو اس کے بعد آپ جب ان کے پاس گئے تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے. بنیادی طور پر انسان کے نفس کے اندر 3 خامیاں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے حب شہوات, ایک ہوتی ہے حب مال, ایک ہوتی ہے حب انا. یہ بعد والی 2 جو ہیں یہ حکمرانوں کو بڑی تباہ کرتی. بڑی تباہ کرتی. پاکستان کے تو جتنے حکمران رہے, قائد اعظم اور وہ نکال دیں جو ہیں کیا لیاقت علی خان, باقی تو اللہ ماشاءاللہ آج تک یہی دیکھ رہے ہیں آپ. اچھا, جب آپ مزدکانی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹے مخدوم بن کے آئے ہیں یا خادم بن کے؟ مخدوم اس لیے کیا چونکہ محمود مزدکانی رحمت اللہ علیہ وہ علاء الدولہ سمنانی کے خلیفہ اعظم تھے. تو ان کا وہ آپ کو جو سیادت بھی ہے اور ماموں آپ کے میرے مرشد ہیں, وہ آپ کی خدمت کروں یا مجھ سے خادم بننے کا طریقہ سیکھنا ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے آپ خادم بنائیں, چونکہ سید القوم خادمہم, جو صحیح معنی میں خادم ہوگا وہی سیادت کا اصلاً حقدار ہوگا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر خادم بننا ہے تو آپ کا جو اندر فطرت کا میں نے مزاج اور جو حجاب محسوس کیا ہے تو آپ کی میں نے تربیت بڑی ٹیکنیکل طریقے سے کرنی ہے. وہ جو آپ شروع میں فرما رہے تھے کہ اوراد فتحیہ کے ساتھ جو آزمائشیں ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ جو میرے ہاں واش روم کا اور یہ جگہ کو صاف کرنے والا بندہ ہے اس کی جوتیاں سیدھی کریں. 1 سال تک تو آپ وہ کام کرتے رہے. میری بات کی صداقت جو میں پروگرام سے پہلے کہہ رہا تھا, بالکل وہی ہے. اس کی صداقت میں آپ نے دلیل دی. 1 سال آپ جوتیاں سیدھی کرتے رہے اور آپ کو حضور یہ کامل کا وہ جب نہ ہوا تو آپ نے کہا جناب ابھی تک رکاوٹ ہے. تو آپ نے کہا یہ رکاوٹ آہستہ آہستہ دور ہوگی. پھر آپ نے ان کی باقاعدہ خاک روب کی ذمہ داری لگائی. 1 سال انہوں نے وہ کام کیا. اس کے بعد پھر 3 مہینے ایک چاہے زندہ میں ان کو مشکل ریاستیں مجاہدے کرائے گئے. چاہے زندہ میں دیکھ کے آیا ہوں. چاہے زندہ میں. اس کے بعد پھر آپ کی اگلی ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ آپ جو ہے اپنے مرشد کا لوٹا اور مرشد کے لیے ڈھیلے یہ ان کے وضو کے لیے آپ نے تیار رکھنے ہیں. یہ جب آپ سارے کام کرتے رہے, جب قدرت کو منظور ہوا کہ ولایت کا کامل فیض آپ کی طرف منتقل ہوتا تو وہ پھر سارا فیض جب آپ کی طرف منتقل ہوا تو آپ نے اپنے مرشد کو کہا جناب اب جو کچھ میں لینا چاہتا ہوں وہ تو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, جو کچھ آپ نے دیا ہے. تو آپ نے کہا پھر پوری دنیا کے اولیاء کی جا کر زیارت کریں, قدرت کے مناظر دیکھیں, خضر علیہ السلام سے ملاقاتیں کریں. تو اب آپ کا جو ظرف اللہ نے بنایا وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کو یہ تمام اولیاء مل کر جب فیض دیں گے تو تب جا کر اس کی تکمیل ہوگی. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی, اور سیرو فی الارض. جی ڈاکٹر صاحب یہ تو کمال کی بات کی کہ ساری دنیا میں گھومو, ساری دنیا کے اہل دل جو حضرات اہل معرفت ان سے جا کے ملو. تو سیرو فی الارض میں یہی فلسفہ ہے. بالکل جی, سیرو فی الارض کا یہی مطلب ہے کہ آپ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ دیکھتے ہیں, اس کا مشاہدہ کرتے ہیں, اور وہ چیزیں جو آپ نے پہلے علمی طور پہ سیکھی ہوتی ہیں اس کو اپنے مشاہدے کے ذریعے سے, انفس و آفاق کے مشاہدے کے ذریعے سے